بعد الكفر ما فيه ذنب ملامة للي يسب المصطفى ويتباهى من حلها الكافر تعمد حراما النار عن طوبى بكفره بغاها الله يجعل شلته في منامه وامراض جسمه ما يحصل دواها سب الرسول اللي رفيع مقامه وابو لهب تابت يديه بداها راض عقلت بمشية حمامة والنادي يبغى مشيته ما لقاها الرب وصفهم بمحكم كلامه بالنار واعدهم شديد لظاها إن حارب الإسلام حنك عامة يلحق دين الجاهلين السفاهة من دم حب المصطفى واحترامه ومن الشرف والدين تكرم لحاها الله يجعل حسركم والندامة تهتز بالزلزال أرض وسماها يوم عبوس وصف يوم القيامة لجلي تعذب فيها يبصر عماها عاسى يتبدل صبحكم في غمامة سود نخيف شرها في حشاها تمطر عليكم نار عجو كتامة والأرض تنسف والسماء شق ماها يخسف بكم ببيوتكم ماركاما هل ولدها المرضع من بلاها واللي فرض حج وصلاة وصيامه والكعبة بسجل طير حماها ما همنا ثور ترهل سلامه المصطفى حبه هو اللي دعاها لنا تبين لو تعذر مرامه واللي كفر له غاية ما نفاها واللي يبرر له شبيه النعامة جسمه يبين وراسها في كرامة فراز صاحب کو تو تم خواب دیکھ رہے ہو، تقی صاحب کو خواب دیکھ رہے، پہلے مجھ سے بات کرو. حدیث نکالی کہ وتر یہ ہے کہ ایک رکعت الگ پڑھا جائے اور دو رکعتیں الگ پڑھی جائے. میں نے کہا یہ حدیث کی کون سی قسم ہے؟ حدیث کی تو کئی قسم ہے، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، کون سی قسم ہے؟ تو مجھے کہتے کون سی قسم دے پتر. میں نے کہا کہ یار بتا تو دینا یہ کون سے، تو بنا نہیں اس سے. تو کہتے چون تنگ آیت بوقت تنگی بجنگ. جو اس کے ساتھی تھے وہ بھی ہنسنے لگے، کہتے مجھے حدیث ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا حدیث ہے لیکن کون سی ہے یہ تو مجھے بتا دو. بھائی یہ حال ہوتا ہے جو اردو پڑھنے والوں کا، ان بدبختوں کا، اور صرف حدیث کو دیکھا تو کیا سمجھتے ہیں. حدیث کی کئی قسمیں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اصول فقہ ہے، امام ابو حنیفہ کے پاس لغت بھی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اصول حدیث بھی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ترجیحات کے سارے قواعد ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہاء کو راویوں کو دیکھتا ہے کہ ایک حدیث ہے، دونوں حدیثیں صحیح ہے، لیکن ایک حدیث کے راوی زیادہ فقیہ ہے، اس فقیہ کو زیادہ ترجیح دیتا، اس کی حدیث کو زیادہ ترجیح دیتا. بسا اوقات ایک حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو اہل مدینہ نے نقل کیا لیکن مدینہ والوں کا سب کا عمل یہ نہیں ہے. صحابہ کا یہ عمل کیوں نہیں ہے؟ یقیناً اس میں کوئی گڑبڑ ہے، تبھی تو صحابہ کا عمل اس طریقے پر نہیں رہا. اگرچہ وہ حدیث صحیح نظر آ رہی ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو نہیں لیتا. امام ابو حنیفہ کی جہاں تک رسائی ہے، امام ابو حنیفہ کا دماغ جہاں تک پہنچتا، خدا کی قسم وہاں ہم خواب بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہہ دینا کہ آپ مخالف سنت ہیں، مخالف القرآن ہیں، مخالف حدیث ہیں. چھوٹے آدمی کے بارے میں آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا کہ جائے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. پھر اس بات کو ذرا سمجھ لو، یہاں پرچی میں رہے کسی نے یہ لکھ دیا تھا مفتی عبدالشکور صاحب کے نام پہ، لیکن ہم نے ان کو دیا نہیں ہے، ان کو نہیں دیا. جلالی آدمی ہے، پتہ نہیں یہ اسٹیج اٹھا کر کے کرسی پھینک دے، تو اس لیے ہم نے ان کو دیا نہیں. یہاں انہوں نے لکھ دیا کہ جی جب رسول کے سنت پر چل کر کے صحابہ کرام کو دنیا میں جنت کی بشارت مل سکتی ہے تو اسی رسول کے سنت پر چلنے کے لیے ہم حنفیت کے محتاج کیوں ہے؟ میں آپ سے صرف یہ بات عرض کروں گا کہ صحابہ رسول کے سنت پر چل کر کے ان کو جنت کی بشارت مل گئی ہے، ہم بخاری کے محتاج کیوں ہیں؟ بس آسان سی بات. آپ یہ کہیں گے کہ امام بخاری حدیث کے ماہر ہے اور حدیث کے سارے اصطلاحات انہوں نے بتایا، روات کو پرکھا ہے اور چھان بھین کر کے اس نے روات کی تحقیق کر کے ہمیں بتائی ہے. ہم کہیں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الفاظ حدیث کے ماہر ہے، ابو حنیفہ معانی حدیث کے ماہر ہے.
वो हदीस के हकायक के माहिर है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हदीस के मसाइल को जानता है, उस हदीस से क्या क्या मसाइल आते हैं, तो यही मसला है। और इसके अलावा चलो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो इस्तिलाहें हैं, इमाम अबू हनीफा की जो तशरीहात है, वो आपको अगर हदीस से नहीं मिल रही है तो मुझे बता देना। सही लिजाती, सही लगैरी, हसन लिजाती, हसन लगैरी, तवातुर लफ्जी, तवातुर मानवी, और खबर मशहूर, खबर अजीज, खबर गरीब, फर्द निसबी, फलाना फलाना, ये सारे के सारे सैकड़ों की तादाद में इस्तिलाहात है। तुम हदीस से ये दिखा दो, इनमें से 20 दिखा दो हमें, तो खुदा की कसम तुम्हारे मजहब कबूल करने के लिए तैयार है। मुहद्दिसीन के इन इस्तिलाहात के मोहताज हो, तुम्हारी कोई किताब उसूल हदीस में नहीं है, मुहद्दिसीन के इन इस्तिलाहात को मानते हो और उनकी इस तहकीक पर एतमाद करते हो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मसाइल की तहकीक और मानी हदीस की जो तहकीक है उससे क्या दुश्मनी है, क्यों नहीं मानते? मसला क्या है? फिर मसला यह है कि सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन बराह रास्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे, बराह रास्त मसला पूछ, ये भी उनको पूछने की जरूरत नहीं थी कि यह सुन्नत मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा क्या है, फौरन बताया, अमल किया। सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन नमाज पढ़ रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूतों के साथ सब नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, जिब्रील ने बताया कि प्यारे तेरे मुबारक जूतों पर गंदगी लगी हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान जूते फेंक दिए। सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन उसी तरफ ने जूतों को फेंक दिया। आपने नमाज से फारिग हो गए, फरमाया मा हमलकुम अला इल्काइकुम निहालकुम, आपने अपने जूते क्यों फेंक दिए? कहने लगे प्यारे आपने जब जूते निकाल करके फेंक दिए तो हमने फेंक दिए। फरमाया कि अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम फाखबरनी अन्न फीहिमा क़ज़रन, मुझे तो जिब्रील ने आकर के बताया तुम्हारे जूतों पर गंदगी लगी हुई है, लेकिन आप लोगों के जूते तो पाक थे, आपने क्यों निकाला? सहाबा तो बराह रास्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे, उनको इमाम अबू हनीफा की फिक्र की क्या जरूरत है, उनको मुहद्दिसीन अबू बुखारी की क्या जरूरत है, उनको तिरमिज़ी की क्या जरूरत थी और इमाम मुस्लिम की उनको क्या जरूरत थी? आप जब इन मुहद्दिसीन के मोहताज है तो फिर हम भी कहते इमाम अबू हनीफा के मोहताज है। बराह रास्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब आप मुझे ये बताओ, जो मेरे शागिर्द जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो मेरे नशिस्त बर्खास्त को देखते, मेरे हरकत को देखते हैं, उनको क्या जरूरत है किसी किताब लिखने की, मैं लिख करके उनको बता दूं ये मसला है, वो सब कुछ देख रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ बराह रास्त। लेकिन जो हमारे शागिर्दों के शागिर्द बाद में आने वाले लोग होते हैं, अगर उनके लिए कोई किताब मैं लिख लेता हूँ और ये कहता हूँ इस बात का मकसद ये है इसका, तो कौन सा मैंने गुनाह कर दिया या उन्होंने अगर उस पर अमल कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? अच्छा मुझे ये बता दो, चलो छोड़ो ये सारी बातें छोड़ दो। सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह ताला अजमईन के जमाने में कुरान पाक पर ज़ेर और ज़बर लगा हुआ था, ज़ालिका के ऊपर खड़ा लगा हुआ था और लाम के नीचे ज़ेर लगा हुआ और काफ के ऊपर ज़बर लिखा हुआ और अल किताब पर जज़म लिखा हुआ और ता पर यह है कि खड़ा लिखा हुआ और अल किताबों पर पेश लिखा हुआ। ये दिखा दो। आज भी यह है कि उस किस्म के मुसहफ़ उस्मानी आपको मिलेंगे और वो पुराने इस किस्म के यह कि मखतूतात आपको मिलेंगे। ये ज़ेर ज़बर हमें दिखा दो, ये किधर से लाए? आप ये कहेंगे वो पढ़ते थे और सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह ताला अजमईन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस ये है कि इस एराब की उनको जरूरत नहीं थी, हमारे आसानी के लिए चीज वही है, लेकिन उसके ये है कि एक हैत इसको मुरतब कर दिया, उसकी एक शक्ल हमें हज्जाज इब्न यूसुफ ने बना दिया, उस पर तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान और सुन्नत की तशरीह कर दी, वो शारे है। आपके तफसीर सत्तारी की क्या जरूरत है, तफसीर सनाई की क्या जरूरत है, आपके फतावा सनाइया की क्या जरूरत है? आप ये कहेंगे कि वो शारे है, हम हदीस को बराह रास्त खुद नहीं समझ सकते, अरबी नहीं समझते, ग्रामर से हम वाकिफ नहीं है। इन लोगों ने हमारे लिए आसानी की। खुदा की कसम इमाम अबू हनीफा एक शारे है, एक मुफस्सिर है। इमाम अबू हनीफा न नबी है न सहाबी है, सहाबी के जूते तक अबू हनीफा नहीं पहुंच सकता, नबी तो अपनी जगह पर। उसने सिर्फ तशरीह की है, हमें बताया, हमारे लिए सब कुछ हलवा कर दिया है। बाकी ये कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कौन से ये है कि हुक्म गढ़ लिया है कुरान और सुन्नत के खिलाफ, और फिर ये है कि आप हजरात बैठे हुए उलमा किराम यहाँ पर बैठे हुए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये उसूल है, जब हदीस मौजूद हो और कुरान मौजूद हो तो वहाँ कियास की इजाजत नहीं, कियास की इजाजत नहीं है। और कियास के लिए जाबिता ये है और अकल चलाने के लिए जाबिता ये है कि जब कुरान की सराहतन हुक्म मौजूद न हो और हदीस में सराहतन मौजूद न हो। हदीस में कहाँ आया कि भंग हराम है, हदीस में कहाँ आया है कि चर्च हराम है, हदीस के अंदर कहाँ आया है अल्लाह आपका भला करे याफीउन हराम है? ये हमें दिखा दो, ये हराम है या नहीं है? भाई बता दो हराम है या नहीं? ये सारी चीजें बिल्कुल नशे के हराम है, हदीस के अंदर इनके सराहत नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने खुरेद करके देखा कि शराब हराम है, क्यों हराम है? फरमाया उसमें नशा है। जब नशे की बुनियाद पर आदमी को कुछ भी पता न चले, ये इस तरीका पर मलंगों की तरह खा के वो खाया ना, उन्होंने शराब पिया और ये चरस पिया, चरस पीने के बाद एक कहता है कि यार मेरा सर नहीं है, दूसरा कहता है, दूसरा उसके इस्तिंजा वाली जगह पर हाथ लगा कर कहते मेरा सर भी नहीं है, तीसरा उस तीसरे के इस्तिंजा वाली जगह पर हाथ लगा कहते मेरा सर भी नहीं। तो सर नीचे होता है कहते सर नहीं।
تو ایک آدمی نے کہا کہ ایک نے ان میں سے بڑا ہوشیار تھا, شاید اس کی عقل کچھ کام کر رہی تھی, کہا کہ سر نہیں ہے تو بول کسی سے رہے ہو, زبان سے بولتے ہو, زبان منہ میں ہوتی ہے اور منہ سر کے ساتھ ہوتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ سر ہے تبھی تو بول رہا ہے. کہنے لگے نہیں, یہ زبان سے نہیں بول رہا, منہ سے بھی نہیں بول رہا, سر سے بھی نہیں بول رہا, بلکہ یہ ایمان کی قوت کی وجہ سے بولا. یہ ایمان کی بات ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شراب جس اسکار اور جس بے ہوشی کی وجہ سے اس میں نشہ ہے, اس نشے کی وجہ سے وہ حرام قرار پایا ہے, اس لیے وہی چیز بھنگ کے اندر بھی موجود ہے, شراب کے اندر بھی یہی, افیون کے اندر بھی وہی ہے, چرس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے, اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے. حدیث کے اندر یہ چیزیں نہیں ہے. اب یہ چیز یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہر چیز حدیث سے ہو, تو پھر یہ ہے کہ یہ تو بہرحال یہ ہے کہ پیتے رہیں گے, حدیث میں تو نہیں ہے. افیون تو یہ ہے کہ مولوی صاحب کو لے کر کے دے دو, اور ہے بھی امید کہ یہ لوگ پیتے رہیں گے, اور ہے بھی ان سے کوئی بعید بات نہیں. اچھا مزے کی بات آپ کو بتا دوں, علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے 38 جلد کی کتابیں, اور ابن تیمیہ ہے بھی حنبلی, اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ گائے کو ہم بھینس کو گائے پر قیاس کرتے ہیں. گائے کے زکات کے بارے میں حدیث میں آیا ہے, لیکن بھینس کے بارے میں نہیں آیا ہے, جس کو جاموس کہتے ہیں. یہ عرب میں نہیں ہوتا تھا, بھینس تو ایرانی ملکوں میں ہوتی تھی, جس کو کہتے ہیں گاؤں میش. اس گاؤں میش کو عربوں نے جاموس بنا دیا, اور اس کی جمع انہوں نے لایا جوامیس. اس کا ذکر قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے. اب جب وہ حلال ہے یا حرام ہے, خود اس کا ذکر نہیں ہے, تو اس کے حلال اور حرام ہونے کا ذکر کدھر سے آیا؟ یہ بھی نہیں ہے. جب یہ نہیں ہے تو اس کے دودھ حلال ہے یا حرام ہے, یا گدھے کے دودھ کی طرح ہے, اس کا ذکر کدھر سے آیا؟ لیکن دبا دب کر کے پیتے ہیں. تو ساری چیزیں تو آپ حدیث کر کے حدیث ہی کا رٹے لگا رہے, یہ تو ہمیں دکھا دو. عجیب لوگ. اچھا پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, دادی ہے, نانی ہے, اچھا دادی سے اور یہ ہے کہ اس کی ماں سے بھی پردادی کہتے, کیا کہتے, اس سے نکاح کی اجازت نہیں ہے. اس کے نکاح ہمارے اصولوں کے مطابق اجازت نہیں, ان کے یہاں اجازت ہے. یہ لوگ مجاز کے قائل نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم, تمہارے اصول چاہے وہ ماں ہو یا یہ ہے کہ نانی ہو اور یہ ہے کہ دادی ہو, یہ سارے کے سارے اصول اوپر تک یہ ہے کہ تم پر حرام ہے. یہ مجازی معنی لے کر کے اس کو ہم عام کرتے ہیں, اور ان لوگوں کے ہاں مجاز نہیں ہے. جب مجاز ان کے ہاں کوئی اصطلاحی نہیں ہے تو خدا جانے پھر دادی کے ساتھ یہ اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے, مجھے معلوم نہیں. دادی اور نانی کے ساتھ نکاح کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے, یا حدیث سے دکھائیں گے تو اوپر والے بھی ہمیں دکھا دیں. عجیب قسم کے لوگ ہیں. اس لیے میرے دوستو, میں آپ حضرات سے عرض کروں گا, نہ آپ ان کے باتوں پر جائیں, نہ ہمیں خدا شاہد ہے مناظرہ اس زمانے کے اندر خاص طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق حرام ہے. ہر آدمی کی بس یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سامنے والے کو زیر کر دوں اور اس کو یہ ہے کہ بچھاڑ دوں, یہی آدمی کی کوشش ہوتی ہے. اب آدمی کی جب یہ کوشش ہو تو خدا کی اس پر لعنت ہے, اور ایسا مناظرہ حرام ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کو تردد ہے, آپ کو اگر شک ہے اور آپ کے کچھ ساتھیوں کو شک ہے, تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. لیکن ہم کرائے کے ٹٹو نہیں ہے اور مرغے نہیں ہے کہ تم لڑاتے رہو اور 100 روپے شرط رکھو, اس طریقے پر تو نہیں. لیکن اگر ہے کوئی غیر مقلد اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر کے بات کرنا چاہتا ہے, اصولوں کے دائرے میں رہ کر کے بات کرنا چاہتا ہے, تو پھر تو ہے, ہم اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ ہمیں فون کر دیں. لیکن عزت ہر انسان کو عزیز ہے, جان ہر انسان کو عزیز ہے. ہم انشاءاللہ آپ کی بات پر آئیں. میں آپ کو بتا دوں, مجھے نہ میرے پاس کتابیں ہیں, نہ یہ ہے کہ میں یہ کام جانتا ہوں نہ کرتا ہوں. مولانا عبدالرشید اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر دیں, اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز فرمائے, یہ لگا رہتا ہے. تو میں بھی, ہم کبھی کسی مسئلے کے بارے میں چلو بات تو ہم کریں گے, لیکن کچھ مواد تو دے دو, تو اس کے پاس مواد ہوتے, یہ جمع کر چکا ہوتا سب کچھ, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, تو یہ مسئلہ ہے, تو ہمیں اس کا شوق نہیں ہے. لیکن پھر بھی ساتھی مجبور کر رہے ہیں, اس لیے میں آپ سے انکار نہیں کروں گا. لیکن کسی غیر مقلد بڑے کسی مرغے کو پکڑ کر کے لاؤ, کسی بڑے عام ٹٹو آدمی سے بات کرنا بالکل فضول ہے. کسی بڑے آدمی سے بات کرا دو اور اخلاق کے دائرے میں رہ. اگر آپ حضرات میں سے 20 کو 25 کو 100 کو 200 کو تردد ہے, ہم انشاءاللہ ان سے بات کریں گے. اور آپ کو بتا رہا ہوں, خدا کی قسم یہ ہے, بالکل بات پہ ٹھہرتے نہیں ہیں, بالکل نہیں ٹھہرتے. ہم گئے کہ جی تقلید پر یہ بحث کر رہے ہیں, میں نے کہا جی تقلید چلو ہم تو واجب کہتے ہیں, واجب لغیری کہتے ہیں, اب آپ کیا کہتے جی ثابت نہیں ہے. بھائی حکم شرعی اس کا بیان کر دو کہ حکم شرعی کیا ہے. احکام شرعیہ فرض ہے, واجب ہے, سنت موقدہ, سنت غیر موقدہ, حرام, مکروہ تحریمی, مکروہ تنزیہ, یہی احکام شرعی ہے. تم اس کا حکم شرعی تو بیان کر دو. کہتے ثابت نہیں ہے. وہ بدبخت, ثابت تو کوئی حکم شرعی نہیں ہے. بات تو ہوگی, مناظرہ ہوگا, احکام شرعیہ پر ہوگا کہ تم اس کا حکم شرعی تم حرام کہہ دو نا, اس پر گولی لگتی ہے.
اسٹیج پر یہ کہیں گے، ممبر پر یہ کہیں گے، جلسوں میں یہ کہیں گے، لوگوں کے سامنے حرام ہے، شرک ہے، فلانا فلانا، لیکن وہاں ان کو پتا ہے کہ کتاب اللہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، سنت رسول اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دست شفقت ہمارے سروں پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، صحابہ بھی ہمارے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس موقع پر پھر کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے اور ثابت نہیں۔ بابا حکم شرعی جب ہم واجب کر رہے ہیں تو اس کی ضد تم بیان کر دو، حکم شرعی بتا دو، نہیں وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا ایک آسان سی بات یار، خدا بس اس کو تو یاد، یہ ہے کہ آپ حضرات یاد رکھ لو، یہ آپ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن